أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے لوگو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یہ نماز بڑی دشوار ہے مگر خاشعین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ وہ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ان نے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے اور اسی کی طرف ان کو لٹایا جائے گا، یعنی ان کا اللہ پر بھی یقین اور ایمان ہے اور قیامت کے دن پر بھی یقین اور ایمان ہے، تو ان کے لیے یہ نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑی ملاقات کا منظر ہے کہ انہیں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اگر کی تو اس وقت اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 میں بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور انہیں نعمت یاد دلائی۔ اب دوبارہ سے تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا تذکرہ ہونا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر کی تھی۔ تو فرمایا کہ اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تھی۔ آپ کی نبوت اور بعثت سے پہلے بنو اسرائیل کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، چونکہ یہ اہل کتاب تھے اور ان میں انبیاء علیہم السلام آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد، اب یہ فضیلت امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تو اب یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، یعنی صحابہ کرام اور تابعین، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد والے لوگ یعنی تبع تابعین، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور کنتم خیر امتن میں بھی سب سے پہلے مخاطب وہ صحابہ کرام ہیں،
کہ تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو۔ آج افسوس کہ اتنے فضائل کے حامل صحابہ کرام، ان کے بارے میں بھی آج کے فاسق اور فاجر لوگ ان کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اب امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلی امتوں پر بنو اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی یاد دہانی کروائی اولاد یعقوب کو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں بدلے میں لیا جائے گا، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی دوسرے انسان سے، کسی دوسری جان سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، میری نعمتوں کو بھی یاد کرو، اور میں نے تمہیں فضیلت بھی دی تھی، اور پھر یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تم سے جب پوچھا جائے گا تو اس وقت کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں سفارش کے جو 3 طریقے ہیں کسی کو بچانے کے، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر پھنس گیا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا شخص پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کو بچا لیا جاتا ہے، یا کبھی رشوت چل جاتی ہے، یا کبھی کسی کی سفارش چل جاتی ہے، یا سختی سے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اس وقت یہ کام نہیں چلیں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ ہی ایک شخص اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کے بدلے کسی دوسرے شخص کو نہیں لیا جائے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ سفارش کافروں کے لیے نہیں قبول ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں دے گی سفارش۔ اور اسی طرح اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون جرت کر سکتا ہے سفارش کرنے کی اس اللہ کے ہاں مگر صرف اس کی اجازت سے ہی۔ تو جس کو اجازت ملے گی، جس کے بارے میں اجازت ملے گی تو وہی سفارش کر سکے گا اور اس کے بارے میں ہی کر سکے گا۔ بنو اسرائیل کو یہ بڑا گمان تھا اور بڑا وہ اس میں تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم علماء اور انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہماری نسل میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، تو قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ کوئی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی، تمہارے اپنے اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو کسی کی سفارش تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر مومنین کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب ہی سفارش ہوگی، اور جس کے بارے میں اجازت ملے گی تو اس کے بارے میں ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی سفارش کریں گے، اس کے بارے میں متواتر روایات موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو پھر مومنین کے بارے میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور پھر فرمایا کہ اس دن کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ پیسے دے کے، رشوت دے کے کوئی چھڑا لے، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔